حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پیغام پھیلانے نکلے۔ نمرود اور اس کی قوم کے انجام کے بعد حضرت ابراہیم نے اللہ کا پیغام دور دور پھیلانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے شام دیش کی طرف ہجرت کی، یہاں رہنا پسند نہ کیا۔ ان کے اس سفر میں ان کی بیوی حضرت سارہ بھی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ حضرت سارہ کے ساتھ جب سب مصر میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے مصر کے بادشاہ کو حضرت سارہ کی خوبصورتی کی خاص طور سے اطلاع دی اور بتایا کہ آپ کے ملک میں اس طرح 2 آدمی آئے ہیں جس میں ایک عورت بھی ہے جو بیحد خوبصورت ہے، بلکہ اتنی خوبصورت تو آج تک کہیں دیکھی نہ گئی۔ مصر کے بادشاہ کا من للچا گیا۔ انہوں نے ان دونوں کو بلوایا، حضرت ابراہیم سے پوچھا تمہارا اس عورت سے کیا رشتہ ہے؟ اپنا رشتہ بتائیے ورنہ میں اس کو اپنے قبضے میں کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے فوراً بتایا کہ میری بہن ہے۔ یہ جانتے تھے کہ اگر ان کی بیوی بتائے تو وہ بادشاہ میری جان پر آ بن جائے گا، یہاں تک کہ حضرت سارہ کو اپنے قبضے میں کر لے گا۔ بہن کہنے سے وہ کچھ نہ بولے گا۔ پھر حضرت ابراہیم تو جانتے ہی تھے کہ بہن کہنے سے جھوٹ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ دین کے رشتے سے ہر ایمان والا آپس میں بھائی ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم ایک نئی آزمائش سے بچ گئے۔ پھر بھی جب بادشاہ نے حضرت سارہ کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ اپنا ہوش حواس کھو بیٹھا۔ بے اختیار ہو کر اس نے اپنے پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ حضرت سارہ کے حق میں اس کی گستاخی کوئی معمولی گستاخی نہ تھی۔ حضرت سارہ کی دعا سے ان کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے اور اس کے جسم میں بے پناہ درد شروع ہو گیا۔ مارے درد کے اس کا برا حال ہو گیا۔ بادشاہ بولا، اے عورت، تو نے میرے ساتھ کیا بددعا کر دی؟ انہوں نے فرمایا، میں نے کچھ نہیں کیا، ہاں تیری بدنیتی نے تجھے اس تکلیف میں ڈال دیا ہے تاکہ تم سنبھل جاؤ اور آگے ایسی حرکت نہ کرو۔ بولا، اچھا اب تم میرے اچھا ہونے کی دعا کر دو، میں چنگا ہو جاؤں گا تو پھر کبھی بدنیتی نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ کو اس پر رحم آ گیا۔ انہوں نے اس کو ٹھیک ہونے کی دعا کر دی۔ اس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ٹھیک کیا ہوا، اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی نیت پھر خراب ہو گئی۔ حضرت سارہ نے پھر اللہ سے دعا کی اور وہ پھر ویسا ہی اپاہج ہو گیا اور دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے۔ وہ پھر حضرت سارہ کے پیروں پر گر پڑا، دوبارہ دعا کرنے کی خوشامد کرنے لگا۔ حضرت سارہ کو پھر ترس آیا اور پھر دعا کر دی، وہ پھر چنگا ہو گیا۔ اسی طرح 3 بار اس بدمعاش کی نیت خراب ہوئی، بددعا ہوئی، ہاتھ بیکار ہوئے، پھر حضرت سارہ نے دعا کی اور ٹھیک ہو جاتا۔ کئی بار ایسا ہونے کی وجہ سے اس نے حضرت سارہ کی بزرگی مان لی اور سمجھ گیا کہ وہ معمولی عورت نہیں ہے، اس کے ساتھ تو اخلاصی سے پیش آنا چاہیے، بدنیتی سے نہیں۔ پھر اس نے اپنی آزاد کی ہوئی لونڈی حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کو بھیٹ کر دیا۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے پاس واپس آئیں۔ انہوں نے چاہا کہ حضرت ابراہیم کو پوری بات بتا دوں تو حضرت ابراہیم بول پڑے کہ مجھے میرے اللہ کی طرف سے سب معلوم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، اس لیے اس کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ پھر جلیل ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے شام دیش کا ارادہ کیا، دمشق کے علاقے میں فلسطین کے پاس آرام کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی کرنے لگے۔ اس کے بعد ان کے پاس کھیت تھے، جانور تھے، بکریاں تھیں، کھیتی کے سامان اور آرام کی بہت ساری سہولیتیں تھیں۔ حضرت ابراہیم کو اس وقت تک کوئی اولاد نہ تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں تو ان کی مہربانی سے ایک بیٹا بھی عنایت ہو جائے، اور بہتر ہے کہ تاکہ ان کے ساتھ نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کو بھی سنبھال سکے۔ بی بی سارہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم اس وقت اولاد کی خواہش بہت رکھتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو حضرت ہاجرہ سے بھی نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح حضرت ہاجرہ بھی حضرت ابراہیم کی جہیزیت میں آ گئیں۔ اللہ کی مصلحت کی انہیں حمل ہو گیا۔ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، الحمدللہ للہ الذی، تعریف ہے اللہ کی جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل جیسا بیٹا دیا۔ حضرت ابراہیم پیغمبر تھے، جن کی زندگی ایک مشن تھا، یعنی اللہ کی بندگی کی طرف انسانوں کو بلانا۔ اس لیے ان کو حکم ہوا کہ اپنے مشن کے سلسلے میں اور نئے علاقے میں جائیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے عرب کے علاقے کی طرف رخ کیا۔ ساتھ میں ایک بار تھی حضرت ہاجرہ۔ جب کچھ منزل طے ہو گئی تو ایک چٹیل میدان پہنچے کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ ان ماں بیٹوں کو یہیں چھوڑ کر آپ دوسری جگہ چلے جائیے۔
حضرت ابراہیم نے اللہ کے اس حکم کو جب حضرت ہاجرہ سے ذکر کیا تو انہوں نے بڑے ہی صبر کے ساتھ اجازت دے دی اور اللہ کی مرضی پر انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ جب وہ تنہا رہ گئیں اس جگہ جہاں نہ کوئی آدم تھا، نہ آدمزاد، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی آبادی، تو انہیں رلائی آ گئی، پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ حضرت ابراہیم نے انہیں جو کھجوریں اور تھوڑا سا پانی دیا تھا اسی پر اپنے دن کاٹنے لگ گئیں۔ جاتے وقت البتہ حضرت ابراہیم نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس غیر آباد علاقے کو، جنگلوں سے بھری جگہ کو جو تمہارے محترم گھر کے پاس ہے، جلد آباد کر دیتا۔ کچھ ہی دنوں میں پانی اور کھجوریں دونوں ختم ہو گئیں۔ بچے کو پیاس لگی اور وہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ پریشان ہو اٹھیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بچے کو اگر پانی نہ ملا تو کچھ ہی دیر میں وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ وہ پانی کو کھوجنے نکلیں، دوڑ کر صفا پہاڑی پر کبھی جاتی تھیں اور پانی کی کھوج میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں، پھر ایک لمحہ کے لیے رکیں۔ جب وہ پانی نہ دکھائی پڑا کوئی آدمی تو وہاں نہ دوسرے پہاڑی پر مروہ کی طرف بھاگیں اور پیاس پیاس کہہ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ وہاں بھی ایک لمحے کے لیے رکیں، پانی کی کوئی نشانی نظر نہ پڑی، فوراً بچے کا خیال آیا اور پھر نیچے کی طرف دوڑیں، دیکھیں کیا حال ہے، کہ پھر یہ صفا کی طرف بھاگیں۔ اسی طرح صفا مروہ کی دوڑ انہوں نے 7 بار لگائی، لیکن ناکامی ہاتھ لگی۔ ہر بار وہ بچے کے پاس آتی تھیں، اپنی چھاتی سے لگاتی تھیں، پیار کرتی تھیں۔ بچہ تھا کہ گرمی اور پیاس سے بے تاب تھا، بے چینی کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑتا تھا۔ آخرکار اللہ کو رحم آ گیا، انہیں قدموں کے تلے سے چشمہ نکال دیا۔ حضرت ہاجرہ اس بیچ پانی کی کھوج میں بھاگی بھاگی پھر رہی تھیں۔ جب وہ بچے کو دیکھنے آئیں تو دیکھا کہ پانی کا ایک چشمہ بہہ رہا ہے۔ بچے کو پلایا، خود بھی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اس کی مہربانیوں پر شکر ادا کیا اور جلدی سے اپنا مشک اٹھا لائیں کہ اسے پانی بھر لیں۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ اللہ کی رحمت ہے، یہ کم ہونے سے مت ڈرنا، اس کا سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اور یہ لڑکا، اس کا باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام، دونوں مل کر اللہ کا گھر تیار کریں گے اور پوری دنیا اس کا حج اور طواف کرے گی۔ بی بی ہاجرہ یہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہوئیں اور اطمینان ہو گیا۔ پھر وہ خوشی خوشی اپنے بچے کے ساتھ وہیں پر دن گزارنے لگ گئیں۔